الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 13 دسمبر کو شروع ہونے والا ڈی آر اوز اور آر اوز کی تربیت کا عمل روک دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے غیر رسمی مشاورت کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ڈی آر او اور ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی تربیت کا عمل روک دیا گیا۔ آئندہ کے لائے عمل پر غیر رسمی مشاورت شروع۔ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی الیکشن کمشنر کو مراسلہ جاری کر دیا، جس میں عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر کو تمام افسران کی ریٹرننگ تا حکم ثانی معطل کرنے اور نئے احکامات کے انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر سے ڈویژنل دفاتر میں ریٹرننگ افسران کی تربیت کے عمل کا آغاز کیا تھا۔ تربیتی عمل 16 دسمبر کو مکمل ہونا تھا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضلعی انتظامیہ کے 142 افسران کی بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور 859 افسران کی بطور ریٹرننگ افسر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے ملک جمہوریت کی جانب گامزن ہے تو سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت آ رہی ہے۔ ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں۔ ملک کی تباہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ شخصیات کی بجائے اداروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت صدیقی کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت دیگر فریقین بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو شوکت صدیقی برطرفی کیس کی سماعت۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت دیگر کو فریق بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تبدیلی پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بینچ سے کسی کو نہیں ہٹایا۔ بینچوں کی تشکیل اتفاق رائے یا جمہوری انداز میں ہو رہی ہے۔ اس وقت جمہوریت مشکل حالات میں ہے۔ آپ کی معاونت درکار رہے گی۔ جمہوریت چلتی رہے گی۔ آپ نے اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا شوکت عزیز صدیقی کی تقریر تحریری تھی؟ حامد خان نے جواب دیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے فی البدی تقریر کی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا، جس پر حامد خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید ایک بریگیڈیئر کے ساتھ شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق کیوں نہیں بنایا، یا کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق بنائیں۔ حامد خان نے کہا کہ ایک ریفرنس 2017 کے دھرنے کی بنیاد پر بنایا گیا، جس میں شوکت عزیز صدیقی نے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریمارکس دیے۔ راولپنڈی بار میں کی گئی تقریر پر جوڈیشل کونسل نے از خود نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر شوکت عزیز صدیقی نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفائی کو فریق بنانے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں انور کانسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی فریق بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست پر سپریم جوڈیشل کونسل میں کھلی سماعت۔ کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جواب جمع کروانے کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی۔ گواہوں کی فہرست بھی طلب کر لی۔ ریفرنس پر مزید کارروائی 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اوپن کارروائی۔ جسٹس مظاہر کو جواب کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی گئی۔ کونسل نے گواہوں کی فہرست بھی طلب کر لی۔ ریفرنس پر مزید کارروائی 11 جنوری تک ملتوی۔ چیئرمین کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت کہا کہ رولز کے مطابق جج کے تحفظ کے لیے کونسل کی کارروائی ان کیمرہ ہوتی ہے، مگر جسٹس مظاہر نے خود کارروائی اوپن کرنے کی درخواست کی۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ جواب دینے کے لیے معلومات درکار ہیں، متعدد درخواستوں کے باوجود ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے کہ ہم نے جواب جمع کرانے کے لیے 14 روز کا وقت دیا، کبھی کہتے ہیں اوپن سماعت کریں اور کبھی روکنے کا کہتے ہیں۔ خواجہ حارث نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا لکھا نوٹ پڑھنے کے بعد موقف اپنایا کہ اس نوٹ میں تو صرف شکایت پر رائے دینے کا کہا گیا ہے۔ سردار طارق نے قانونی رائے دی جبکہ وہ خود شکایات کا سامنا کر رہے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کے وکیل کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ ایسی بات نہ کریں، ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس چاہتے تو کیس خود سن کر فیصلہ کر دیتے۔ دوران سماعت خواجہ حارث نے شو کاز کا جواب دینے کے لیے مہلت مانگ لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آئینی درخواست دائر ہو تو کونسل خاموش ہو کر بیٹھ جائے، درخواست کی وجہ سے کارروائی نہیں روکیں گے، کوئی نہیں چاہتا کہ ساتھی ججز سے سوال کریں۔ خواجہ حارث بولے شکایت کنندگان کا سپریم جوڈیشل کونسل رولز میں کوئی تصور نہیں، گواہ کونسل نے نہیں اٹارنی جنرل نے بطور پراسیکیوٹر بلانے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کونسل نے شکایت کنندگان کے گواہوں کی فہرست ہمیں دی، ممکن ہے کچھ گواہوں کا اضافہ ہوا ہو۔ سارا انعام قتل کیس میں مجرم شاہ نواز کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ملزم سمینہ شاہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ شاہ نواز امیر کی والدہ بھی کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئی۔
سارا انعام قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ نواز کو سزائے موت کا حکم۔ عدالت نے ملزم کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے شاہ نواز کی والدہ ملزمہ سمینہ شاہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ سارا انعام کے والدین فیصلے کے وقت آبدیدہ ہو گئے۔ عدالت نے جیسے ہی فیصلہ سنایا، پولیس شاہ نواز امیر کو کمرہ عدالت سے لے کر روانہ ہو گئی۔ یاد رہے کہ سارا انعام کو ان کے شوہر شاہ نواز نے 22 اور 23 دسمبر 2022 کی رات چک شہزاد کے فارم ہاؤس میں سر پر ڈمپل مار کر قتل کر دیا تھا۔ قتل کیس کی سماعت 1 سال سے زائد ہوئی اور 3 مختلف ججز نے کیس کی سماعت کی۔ سیشن جج ناصر جاوید رانا سے قبل ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا ربانی، سیشن جج اعظم خان نے بھی سارا انعام قتل کیس کی سماعت کی۔ شاہ نواز امیر اور اس کی والدہ سمینہ شاہ پر 5 دسمبر 2023 کو فرد جرم عائد ہوئی اور 9 دسمبر 2023 کو عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ غزہ میں جاری قتل و غارت تھم نہ سکی۔ قابض سیونی افواج کی رفح میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، 20 افراد شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی علاقے جنین میں اسپتال اور مساجد پر بھی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ کا ٹیلی کمیونیکیشن نظام تباہ ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 180 افراد شہید۔ 7 اکتوبر کے بعد شہید ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 18,787 ہو گئی۔ 50,897 افراد زخمی ہیں۔ غزہ کے نہتے اور معصوم لوگوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ وار جاری۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان ہسپتال کے عملے کو ہسپتال سے باہر نکال کر ہسپتال خالی کروا دیا۔ جنین میں مساجد اور پناہ گزین کیمپ پر کارروائی کرتے ہوئے 12 شہریوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جارحیت میں 8,000 بچے اور 6,500 سے زائد خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ شہداء میں 3,714 فلسطینی طالب علم بھی شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت تعلیم کے مطابق 5,700 طالب علم زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں مختلف کارروائیوں کے دوران 300 کے قریب افراد شہید اور 2,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی پریزنر سوسائٹی کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج 7 اکتوبر سے اب تک 4,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ دوسری جانب UNRWA کے سربراہ نے جنیوا میں نیوز کانفرنس کے دوران ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ غزہ کے لوگوں کو امداد کی فوری ضرورت ہے۔ عورتیں، بچے اور معصوم شہری بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں میرے خلاف منظم سازش کا آغاز دھرنے سے ہوا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری چھٹی اور عمر بھر کے لیے نااہل کیا گیا۔ اچھی طرح یاد ہوگا JIT کے لیے واٹس ایپ پر ہیرے چنے گئے۔ مزید کہا کہ پوری قوم کے سامنے سچ آ چکا ہے۔ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا؟ ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا۔ آج روپے کی قدر مٹی میں ملا دی گئی۔ عوام 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک JIT کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس JIT کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا۔ 6 سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی۔ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا؟ میرے عوام کا کیا قصور تھا؟ ان کو کیوں نشانہ بنایا؟ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟